تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض المیہ اور حادثے اپنے جلو میں خوشگوار پہلو بھی لے کر آتے ہیں۔ 1953 عیسوی میں کوریا کی خانہ جنگی اس اعتبار سے مبارک ثابت ہوئی کہ اسی حوالے سے کوریا اسلام سے متعارف ہوا اور خود ہم دونوں میاں بیوی کو یہ نعمت عظمیٰ میسر آ گئی۔ ہوا یوں کہ جب کوریا میں جنگ بندی ہوئی اور حد متارکہ جنگ پر UNO کے دستے متعین ہوئے تو دیگر ملکوں کے علاوہ ان میں ایک دستہ ترک فوجیوں کا بھی تھا۔ دوسرے ملکوں کے فوجی تو اپنی روایت مزاج کے حوالے سے فارغ وقتوں میں مقامی لوگوں کے لیے مسئلہ بنے رہتے اور بالخصوص سیز فائر لائن کے قریب مقامی خاندانوں کی زندگی جیرن ہو گئی۔ فوجی جس گھر میں چاہتے گھس جاتے اور جس عورت کو چاہتے اٹھا لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق جنوبی کوریا سے ہے اور ان کا نام تھا چو یونگ کم اور اب ان کا نام عائشہ کم ہے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ان کا مختصر سا تعارف۔ محترمہ عائشہ کم کا تعلق جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول سے ہے۔ انہوں نے اپنے خامد کی معیت میں 50 سال کی عمر میں 1955 عیسوی میں اسلام قبول کیا اور اس وقت سے آخری دم تک اپنے ملک میں تبلیغ اسلام کا فریضہ نہایت تسلسل اور استقامت سے انجام دیتی رہی۔ چنانچہ ان کی مساعی کے نتیجے میں جنوبی کوریا کی 20 تعلیم یافتہ خواتین خصوصاً نوجوان طالبات حلقہ بکوش اسلام ہوئیں جو ان کے بعد اس ملک میں اسلام کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ محترمہ عائشہ کے خامد امام مہدی وون نے بھی ایک سرگرم مبلغ اسلام کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ وہ جنوبی کوریا میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر بھی تھے۔ 1980 عیسوی میں محترمہ عائشہ کم عمرے کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئیں۔ ان کے ہمراہ جنوبی کوریا کی متعدد نو مسلم طالبات بھی تھیں۔ جدہ میں کوریا کے اسلامی کلچر سینٹر میں سعودی عرب کے ایک صحافی نے ان سے انٹرویو کیا جس میں انہوں نے اپنے قبول اسلام کی سرگزشت یوں بیان کی۔ میرا تعلق جنوبی کوریا کے ایک ایسے قبیلے سے ہے جو ایک قدیم چینی مذہب کا متشدد پیروکار ہے۔ میرا قدیم نام چو یونگ کم ہے۔ کوریا حالت جنگ میں تھا جبکہ میری شادی ہوئی۔ میں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور میرے خامد نے بھی جاپان کی مختلف یونیورسٹیوں سے کسب فیض کیا تھا، اور حسن اتفاق سے یہ کہ ہم دونوں اپنے آبائی مذہب سے مطمئن نہ تھے۔ اسے خوش بختی کہیے کہ میرے شوہر نے جاپان کے قیام کے دوران اسلام پر کسی جاپانی مصنف کی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ وہ اس سے متاثر بھی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے تاثر میں مجھے بھی شامل کر لیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے اثرات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم بھی اس سے متاثر ہوئے اور دونوں میاں بیوی چین کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ وہاں ایک بار گفتگو کے دوران ایک شخص نے ہمیں اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش کی اور ہمیں ایک مسجد میں لے گیا جہاں ہم نے لوگوں کو ایک خاص انداز میں عبادت کرتے دیکھا اور بعد میں چند افراد سے ہماری باتیں بھی ہوئیں، لیکن اس مختصر سی گفتگو نے ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے نہ دیا اور غریب الوطنی اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اسی سنہ میں کوریا جاپان کے تسلط سے آزاد ہو گیا اور ہم 1945 عیسوی میں اپنے وطن واپس آ گئے۔ کوریا واپس آ کر روحانی اعتبار سے میں تو سخت پریشان رہنے لگی۔ روح حقیقت کو جاننے کے لیے بے قرار رہتی، لیکن ڈور کا سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ عالمی جنگ کے بعد جاپان کی طرح کوریا پر بھی عیسائی مشنریوں نے زبردست یلغار کر دی تھی اور لٹریچر کی تقسیم کے لیے جدید ترین طریقے اختیار کر رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو اس نے ذہن کو تشفی نہ دی۔ پھر بودھزم، کنفیوشزم اور شنتوئزم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی، لیکن ان میں سے کوئی مذہب نہ عقل کو اپیل کرتا تھا نہ جدید دور کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ درست ہے کہ ہم جزوی طور پر اس سے متعارف تھے، مگر کوریا کی سرزمین میں ابھی تک اس کا کوئی عملی نمونہ موجود نہ تھا اور جو معلومات ہم تک پہنچی تھیں وہ نامکمل اور تشنہ تھی۔
تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض عالمی اور حادثے اپنے جلوہ میں خوشگوار پہلو بھی لے کر آتے ہیں۔ 1953 عیسوی میں کوریا کی خانہ جنگی اس اعتبار سے مبارک ثابت ہوئی کہ اس حوالے سے کوریا اسلام سے متعارف ہوا اور خود ہم دونوں میاں بیوی کو یہ نعمت عظمیٰ میسر آ گئی۔ ہوا یوں کہ جب کوریا میں جنگ بند ہوئی اور حد متفرقہ جنگ پر UN کے دستے متعین ہوئے تو دیگر ملکوں کے علاوہ ان میں ایک دستہ ترک فوجیوں کا بھی تھا۔ دوسرے ملکوں کے فوجی تو اپنی روایات اور مزاج کے حوالے سے فارغ وقتوں میں مقامی لوگوں کے لیے مسئلہ بنے رہتے اور بالخصوص سیز لائن کے قریب مقامی خاندانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ فوجی جس گھر میں چاہتے گھس جاتے اور جس عورت کو چاہتے اٹھا لیتے، لیکن ترکی کے فوجیوں کا طرز عمل سب سے جدا تھا۔ وہ اپنے کمانڈر کی امامت میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے، جسے مقامی لوگ تجسس اور دلچسپی کے ساتھ دیکھتے۔ نیز وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، نہ کسی کی املاک کو ان سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا۔ مقامی لوگ اقوام متحدہ کے فوجیوں کے 2 طبقوں کے رویے میں اس نمایاں فرق کو عرصے تک دیکھتے رہے اور غیر محسوس طریقے سے ترکوں سے متاثر ہوتے رہے، حتیٰ کہ کتنے ہی لوگ ان کے کردار اور اسلوب حیات سے اثر پذیر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جنوبی کوریا میں اسلام انہی ترک فوجیوں کی وساطت سے متعارف ہوا۔ ان میں سے بعض ترک فوجی UNO کے دستوں سے واپسی کے بعد بھی محض تبلیغی نقطہ نظر سے جنوبی کوریا ہی میں مقیم ہو گئے۔ متذکرہ بالا جنگ کے نتیجے میں ایک بار پھر ہمیں بے گھر ہونا پڑا، لیکن اس مرتبہ ہم نقل مکانی کر کے مغربی کوریا کے ایک ساحلی شہر پوسان میں چلے گئے اور یہاں میری روحانی ناآسودگی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی، سچی خوشی روٹھ گئی اور حقیقی سکون کہیں پر لگا کر اٹھ گیا۔ میرا وجدان بار بار مجھے قائل کرتا کہ دنیا میں صداقت تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور مختلف مذاہب کے نام پر توہمات کا جو گھورک دھندا ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے یہ قطعی بے حقیقت ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں سچائی اور حقیقت کی تلاش کے لیے خاص کوششیں کرنی چاہیے، اور اللہ نے میری روح کی فریاد سن لی اور پوسان میں ہمارا تعارف ایک کورین مسلمان عمر کم سے ہوا۔ عمر کم کچھ ہی عرصہ قبل ترک فوجیوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور ترغیب دی کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو میرے خاوند نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اسلام کی حقانیت ہم پر آشکارا ہو چکی ہے، پھر اسے قبول کرنے میں کیا مرمانے ہے؟ مگر میرے شوہر کچھ نامعلوم خدشات میں مبتلا تھے۔ کہنے لگے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا اور تم اسے اختیار نہ کر سکی تو ہم اکٹھے کس طرح رہ سکیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ اگر آپ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تو میں آپ سے پیچھے نہ رہوں گی۔ یہ کلمات میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ ان سے میرے شوہر کو ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا اور وہ اسلام قبول کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ وہ عمر کیم کی معیت میں روزانہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ترک فوجیوں سے ملنے جاتے اور کئی ہفتوں کے مذاکرات اور مکالموں کے بعد آخرکار 1955 کی گرمیوں میں ایک جمعہ کو میرے خامد نے ترک امام جناب عبد الرحمن کی موجودگی میں ایک دوسرے ترک جناب زبیر کوچی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور جمعہ کی نماز وہیں ادا کی۔ میرے شوہر جنہوں نے مہدی وون کا اسلامی نام اختیار کیا، اسلام قبول کر کے گھر آئے تو خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کر چکے ہیں، تو میں نے انہیں مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ انہوں نے جواب میں پوچھا کہ اس معاملے میں میرا فیصلہ کیا ہے، تو میں نے فوراً کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ گواہی بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گویا ہماری زندگی کا وہ انقلابی دن تھا جس کے لیے ہماری روح ایک عرصے سے بے قرار تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں میں نے زیادہ اشتیاق کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن چونکہ میرے خامند نے فیصلہ کن مرحلے میں زیادہ محنت کی تھی اور قبول حق کے لیے وہ خاصے عرصے تک ایک لمبا سفر طے کر کے ترک مبلغین کے پاس جاتے رہے، اس لیے اللہ نے میرے مقابلے میں یہ سعادت ان کو پہلے عطا کر دی۔ الحمدللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل احترام اہلیہ محترمہ کے اس میں گرامی پر اپنا نام عائشہ اختیار کیا اور اس پر مجھے بڑا ناز ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔
اس سے زبانی یاد کیا اور اس کے مطالبہ و مفاہیم پر غور کیا تو اسلام کی عظمت کا مزید احساس ہوا اور اندازہ ہوا کہ زندگی کے شب و روز کو اس کے مطابق ڈالنے سے انسان کیسی روحانی بالیدگی حاصل کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی روشنی میں جب میں نے کوریا کے مروج مذاہب اور عیسائیت سے اسلام کا موازنہ کیا تو اسلام ہر اعتبار سے مجھے بلند و برتر لگا، جبکہ یہ مذاہب اپنے غیر فطری عقائد اور توہم پرستانہ رسوم کے اعتبار سے بالکل ہیج دکھائی دیے۔ ہم دونوں میاں بیوی کے قبول اسلام پر گویا خاندان بھر میں بونچال آ گیا، حالانکہ پورا قبیلہ ہماری بڑی عزت کرتا تھا اور ہم حرم ایک سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے تھے، لیکن تبدیلی مذہب سے باخبر ہوتے ہی سب کا رویہ یکسر بدل گیا۔ میرے خامند کے خاندان والوں نے انہیں فاتر العقل قرار دے ڈالا اور سارے اثاثوں سے محروم کر دیا۔ ہمارا مکمل سوشل بائیکاٹ ہو گیا اور سب نے نہ صرف ہم سے ناطہ توڑ لیا بلکہ ہمارے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ثابت قدمی عطا کی اور کوئی مشکل یا ترغیب ہمیں صراط مستقیم سے دور نہ لے جا سکی۔ جب میں حلقہ بگوش اسلام ہوئی تو میری 2 بیٹیاں تھیں اور یہی میری کل اولاد ہے۔ بڑی بیٹی کی عمر 25 برس تھی جبکہ چھوٹی 20 سال کی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ قبول اسلام کے سلسلے میں مجھے ان کی طرف سے مشکل پیش آئے گی، تاہم اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، اور جب میں نے بڑی بیٹی یونگ سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ مجھے صحیح لگتی ہیں، لیکن ابھی مجھے غور کرنے دیجیے، جب اسلام کے بارے میں میری معلومات مکمل ہو جائیں گی تو پھر اپنی رائے کا اظہار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، جمیلہ نام اختیار کیا اور ایک کورین مسلمان سے اس کی شادی ہو گئی۔ الحمدللہ میری چھوٹی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی اور اس کا ایک مقامی مسلمان سے نکاح ہو گیا، وہ سیول ہی میں ہمارے قریب رہتی ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اسلام نے قبول اسلام کے بعد مجھے اپنی ساری صلاحیتیں دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دینے کی توفیق عطا کر دی۔ میں نے کوشش کی کہ ہر تعلیم یافتہ خاتون تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے اور میری کوششیں توقع سے کہیں بڑھ کر بار آور ثابت ہوئیں اور خواتین کی بہت بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ خصوصاً یونیورسٹی اور کالجوں کی طالبات سے میں نے تسلسل کے ساتھ رابطہ قائم رکھا ہے اور وہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام عورت کو کیا مقام اور حیثیت دیتا ہے، خاندانی زندگی کی کس طرح حفاظت کرتا ہے اور میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی تاکید کرتا ہے۔ جو خواتین اسلام قبول کرتی ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کے اعتماد بلاتی رہتی ہیں اور ان تک دینی تعلیمات منتقل کرنے کا کام جاری رہتا ہے۔ سیول کی سطح پر ہم نے 9 مسلم خواتین کی ایک رفاہی انجمن بھی تشکیل دی ہے جو غریب اور مستحق 9 مسلم خاندانوں کی مالی امداد کرتی اور ان کے مسائل کے حل میں تعاون کرتی ہے۔ اس انجمن کی آشیرواد ہی سے متعدد 9 مسلم جوڑوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا ہے اور دین حق کی پاکیزہ روشنی شہروں سے نکل کر دیہات تک بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔